محمد بن مسلم نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے ایک روایت کی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا میں نے آپ کے مخالفین میں سے ایک شخص کو دیکھا ہے جس کی عبادت راہ خدا میں کوشش اور خشوع بہت زیادہ ہے، کیا یہ چیز اس کو کچھ فائدہ پہنچائے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، ہم اہل بیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل میں اہل بیت کی تھی۔ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک مرد ایسا تھا جو 40 راتیں عبادت کرتا رہا، 40ویں رات کے بعد اس کی دعا قبول ہوئی۔ ایک اور شخص تھا جو 40 راتیں عبادت و ریاضت میں مشغول رہا اور دعا کرتا رہا، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ ایک دن وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے دعا نہ قبول ہونے کا شکوہ کیا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، خدا سے آپ میرے لیے دعا کریں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے باطہارت ہو کر نماز ادا کی اور اس شخص کے لیے دعا مانگی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے عیسیٰ، یہ بندہ میرے متعین کردہ راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے میرے پاس آنا چاہتا ہے، تمہارے بارے میں اس کے دل میں شک ہے۔ اگر یہ شخص مجھے پکارے اور پکارتے پکارتے اس کی گردن ٹوٹ جائے اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سکڑ کر بکھر جائیں، میں اس کی دعا کو تب بھی قبول نہیں کروں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے بندہ خدا، تو خدا کو پکارتا ہے جبکہ اس کے نبی کے بارے میں تیرے دل میں شک پایا جاتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، اے روح اللہ، اے کلیمت اللہ، واقعاً آپ نے سچ فرمایا ہے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں تاکہ وہ مجھے میری اس حالت سے باہر نکالیں اور آپ کے متعلق میرے دل کو آپ کے بارے میں شک سے پاک کر دیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا کی اور اس کی حالت شک ختم ہو گئی، اور پھر اس نے دعا کی اور خداوند متعال نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ ان کے اہل بیت کی حد میں داخل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، ہم اہل بیت بھی ایسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا جو ہمارے بارے میں شک کرتا ہو۔